اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی، جو آدمی میری سنت سے محبت کرے گا، فقد احبنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتباع رسول ایک ایسا موضوع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک معیار ہے اور کسوٹی ہے، اور انسان کے گناہوں کی معافی کی ضمانت بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا کہ تم اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا۔ تو جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، تو جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو یہ ہے اتباع رسول کے فوائد۔ تو اتباع کہتے ہیں پیروی کو، پیچھے چلنے کو، یعنی کوئی شخص آگے آگے چلتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اور ایک ہے اطاعت۔ اطاعت کہتے ہیں قول کو، اور اتباع کہتے ہیں فعل کو۔ اور اتباع جو لفظ ہے وہ دونوں پہ بھی بولا جاتا ہے، یعنی قولی اتباع بھی اور فعلی اتباع بھی۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی ماننا، اور جو آپ نے کیا ہے یا کر کے دکھایا ہے یا آپ کے سامنے کیا گیا ہے اس کو بھی ماننا، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اتباع رسول کی بہت بڑی اہمیت ہے قرآن و حدیث میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ میں جا کر تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے اسی کو قبلہ بناتے ہوئے آپ نے نمازیں پڑھائیں۔ چونکہ پہلے بھی یہی قبلہ تھا، بیت المقدس ہی، تو آپ نے ادھر بھی جا کر اسی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرے جد امجد کا بنایا ہوا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد الحرام وہ قبلہ بن جائے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہونا تھا اسی وقت آپ نے اس کو قبلہ بنانا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ کی دلی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دلی خواہش کو پورا کرتے ہوئے قبلہ کو تبدیل کر دیا۔ تو اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو وہ عصر کی نماز تھی، صحیح البخاری میں حدیث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی گیا تو اس نے جا کر دوسری ایک مسجد میں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جس کو آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کی زیارات ہیں ان میں مسجد قبلتین بھی موجود ہے، تو ادھر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، ابھی انہوں نے 2 رکعات ہی پڑھی تھیں۔ تو پیچھے سے کسی آدمی نے جو ادھر سے آیا تھا مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمانوں تمہارا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ جو تھا، رخ تھا، ادھر کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے قبلے کو تبدیل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم معلوم کر لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ کون
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہر حال میں آپ کی اتباع کی ہے، اور وہ آپ کی اتباع کے بہت ہی بڑے شوقین اور بہت ہی بڑے محبت کرنے والے تھے، حتیٰ کہ آپ کی ہر ادا کو وہ اپنانے والے تھے۔ تو آج ہمیں مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، آپ کا کوئی فعل آ جائے، تو اس پر ہمیں بھی آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو دوران نماز آپ نے اپنا جوتا اتار کے اپنی بائیں طرف رکھ دیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے جوتے اتار کر رکھ دیے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ نے جوتا اتارا تو ہم نے بھی آپ کے پیچھے اتار دیے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے تھے، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا قَذَرًا، کہ مجھے جبریل نے آ کر بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی ہے، غلاظت ہے، یا دوسرے الفاظ ہیں او اذا، کہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، تو میں نے تو اس لیے اتارے تھے، تو آپ نے کیوں اتار دیے؟ تو انہوں نے کہا حضور جب آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو یہ ہے اتباع، کہ بغیر پوچھے، بغیر سوچے سمجھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آ جائے تو اس پر عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع، تو وہ قولی ہو یا فعلی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دونوں طرح ہی آپ کی اتباع کر کے آنے والی امت کو، آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی، بتا دی کہ آپ کی بات حرف آخر بات ہے، آپ کا فعل حرف آخر ہے، تو اس لیے آپ کی اتباع ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابی داود میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلک ابن عبداللہ بن مسعود، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پھر دوبارہ کہا تعال یا عبداللہ بن مسعود، کہ اے عبداللہ بن مسعود تم آگے آ جاؤ۔ یعنی اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ جب آپ کا حکم سنا ہے اسی وقت اسی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں اتباع، یعنی ماننا۔ تو یہ ہے قولی اتباع۔ اور فعلی اتباع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی مراد امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حجر اسود کو کہتے ہیں واللہ انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ تیرا بوسہ لیتے تھے تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ تو یہ ہے اتباع، یعنی آپ کے فعل کی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا اکثر کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے، اکثر دعا کرتے رہتے تھے؟ چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی دوسری حدیث بھی یہی بھی صحیح مسلم میں بھی ہے، اس میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں موجود ہے، تو وہاں بھی ربنا پہ کے ساتھ ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہم سے ہے، دوسرے میں ربنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ اکثر دعا کرتے تھے۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے تو آپ کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے، اور اگر کبھی آپ کوئی اور دعا کرتے یا دعائیں کرتے تو ان دعاؤں کے ساتھ بھی آپ اس دعا کو ملا لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب اور پسندیدہ دعا تھی، آپ کرتے تھے، تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر یہی دعا کرتے اور اپنی دعا کے ساتھ بھی اس کو ملا لیتے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ کے ساتھ محبت اور اتباع۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی بنوائی، تو آپ نے وہ سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بنوا لی، تو انہوں نے بھی پہن لی۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی اتار دی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اتار دیا۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ صحابہ تم نے کیوں انگوٹھیاں اتاری ہیں؟ تو وہ کہنے لگے حضور آپ نے انگوٹھی اتاری ہے تو ہم نے بھی اتار دی ہے۔ یعنی اس کو کہتے ہیں اتباع، کہ پیچھے پیچھے چلنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے پیچھے چلنا، اور جو آپ نے فرمایا ہے اس کو ماننا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دونوں طرح ہی آپ کی اتباع کی ہے، قولی بھی اور فعلی بھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کی اتباع کا اتنا شوق تھا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یزید بن ابو عبیدہ نے ایک دن حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا جس پر قرآن پاک رکھے ہوئے تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تو انہوں نے ستون پلر وغیرہ بنائے، تو اس میں ایک ایسا ستون تھا جہاں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ستون کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یزید بن ابو عبیدہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ اس ستون کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ باقی بھی ستون ہیں تو آپ اس کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ یعنی اتنی آپ کی اتباع۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بہت بڑے آپ کے متبع تھے، کہ اتنے متبع سنت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ راستے میں وادی قباء میں ٹھہرے، تو وہاں جو مسجد قباء ہے وہ تعمیر ہوئی، آپ نے کچھ وقت ادھر گزارا، تو پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو پھر جب آپ مدینہ آ گئے تو آپ ہر ہفتے کو کبھی سواری پہ سوار ہو کر کبھی پیدل آپ جاتے قباء، تو جا کر وہاں نماز پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہر ہفتے مدینہ سے چلتے اور مسجد قباء جاتے اور جا کر وہاں نماز پڑھتے۔ تو کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر ہفتے کو آتے تھے تو میں بھی اس لیے آتا ہوں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ کے ساتھ محبت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔